ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت۔ اور خداوند نے یعقوب سے کہا، اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ اب جب خدا اس کے اوپر اب ظاہر ہوا نا، پہلے جب یعقوب اپنے بھائی سے بھاگا تو تب جب خدا اس پر ظاہر ہوا اسے کیا کہتا ہے؟ میں کس کا خدا ہوں؟ تیرے باپ کا خدا، تیرے دادا کا خدا، میں ابراہیم اسحاق کا خدا ہوں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور اس کے بعد اب جب خدا اس پہ 31ویں باب میں جب خدا کے ساتھ وہ چلتا رہا اور جب خدا اسے کہہ رہا ہے کہ اب تو اپنے باپ دادا کے گھر پر لوٹ جا، اور ادھر اسے خدا کیا کہتا ہے؟ میں وہ خدا بیتیل کا خدا ہوں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میں تیرے اس عہد کا خدا ہوں جو تو نے میرے ساتھ باندھا ہے، میں وہ بھولا نہیں ہوں۔ ہاللیلویا۔ آپ خدا کے ساتھ جیسے بھی عہد کر لیں، آپ مکر سکتے ہو، آپ بھول سکتے ہو، مگر ہمارا خدا مکرنے والا خدا نہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ اگر کسی چیز سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کسی جگہ سے نکل کر کسی جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں، جب تک خدا کا کلام آپ کے ساتھ نہیں، خدا کا وعدہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ اسے نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعقوب کو خدا نے کہا، اس سے پہلے ایک بہت بڑی جرنی ہے کہ وہ اپنے ماما کے پاس گیا، اپنے ماما کے پاس جا کر اس نے اپنے ماما سے کہا، اس نے کہا مجھے میری ماں نے بھیجا ہے اور میں تیری ایک بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کروں گا۔ اس نے کہا میں فری میں تیرے ساتھ تجھے نہیں دوں گا۔ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی بھیڑ بکریاں چلائی، اس کی مزدوری کی، اس کے نوکری کی۔ اور ہمیں ملتا ہے کہ یعقوب اب جان چکا تھا، جسے لوگ کہتے ہیں دھوکے باز ہے، وہ ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ رہا اور اس نے جو اس کو کام دیا، جو ٹاسک دیے، اس نے اس کے ساتھ پورے کیے۔ ہاللیلویا۔ حالانکہ اس کے ماما نے جب دیکھا کہ یہ اس کے ساتھ خدا ہے، وہ ہمیشہ اس کی مزدوری بدلتا تھا اور اس نے اس کی مزدوری بدلی، پھر بھی وہ ہر بار جو اس کی مزدوری بدلی جاتی تھی، خدا اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا تھا جیسا اس کے ساتھ ٹھہرایا جاتا تھا۔ ہاللیلویا۔ اور وہاں وہ کہتا ہے کہ میں جب اپنی بیویوں کو بلواتا ہے، آج جو میرا خاص ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا عہد، آپ کی واچا، آپ کی منت جو خدا کے ساتھ آپ مانتے ہو، خدا اسے پورا کرنے میں اس کا مددگار رہتا ہے، مگر کب؟ جب لوگ وفاد آ جاتے ہیں، ورنہ لوگ گیو اپ کر جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یعقوب کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر مجھے اپنی برکت کو لینا ہے تو مجھے خدا کے خوف میں رہنا ہے اور خدا کے ساتھ رہنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب کیا ہوا؟ اس کی مزدوری، اس کے ماما نے کئی بار 20 بار اس کی مزدوری بدلی گئی، مگر 20 بار خدا نے اسے سرفراز کیا۔ ہاللیلویا۔ 10 بار جب اس کی مزدوری بدلی گئی تو خدا نے کیا کیا؟ اس کی 10 بار مزدوری بدلنے کے باوجود خدا نے اسے سرفراز کیا اور اس کے جو اس کے ساتھ ٹھہرایا گیا تھا، خدا نے اس کے ساتھ ویسا ہی کیا۔ ہاللیلویا۔ تو اس کے بعد اگر آپ کسی چیز سے نکلنا چاہتے ہیں تو بہت بہت ضروری یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک واچا باندھیں، جس طرح یعقوب نے باندھی۔ ہاللیلویا۔ میں اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں یہاں پرے کروانے، کوئی کہتا ہے میرے پاس جاب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا گھر کرایہ کا، کوئی کہتا ہے میری اولاد نہیں۔ تو میں اسے کہتا ہوں خدا آپ کو اگر یہ ساری چیزیں دے تو کس لیے دے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے میرے جلال کے میرے باپ سے جو مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ آپ جب خدا کے جلال کے لیے مانگو گے، جس طرح حنا نے ایموشنل پرے بہت سی کی مگر خدا نے نہیں سنی، مگر جب اس نے اسپرچل پرے کی، خدا میں رہ کر کی، تو خدا نے اسی دن اسے کہا کہ اگلی بہار جب تو آئے گی تو اپنی گواہی کے ساتھ آئے گی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو اسی طرح یعقوب نے کیا کیا؟ یعقوب اٹھا، اس نے یہ نہیں کہا بھاگو یہاں سے اور جو تو بات جان چلاؤ۔ اس نے کہا اگر خداوند تو مجھے وقت میں کھلاتا رہے، پلاتا رہے، مجھے جو کچھ تو دے گا اس کا 10واں حصہ میں تجھے دیا کروں گا۔ اور جب خدا 31ویں باب میں اس میں ظاہر ہوتا ہے، جب اس نے اپنے ماما کی دونوں بیٹیوں سے شادی کرنی، مزدوری چینج ہونے کے بعد بھی
جب اس کی بیویاں اس کے پاس آ گئے، اس کے بچے ہو گئے، اب خدا اسے کہتا ہے اب تو کیا کر، اب تو ایسے کر کہ اب تو اپنے باپ دادا کے گھر میں واپس لوٹ، جو عہد اس نے اس کے ساتھ خدا کے ساتھ باندھا تھا۔ ہاللیلویا۔ اب غور سے سنیے گا، اب جب یعقوب کو دیکھا اس نے کہ میں نے جو جھوٹ بول کر، خدا نے تو پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ آج رہ بیٹھے ہیں، اس لیے میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یعقوب نے دھوکہ نہیں دیا، یہ میں بائبل میں سے بتا رہا ہوں، تو نئی بدعت نہیں کھڑی کر رہا۔ یعقوب نے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ یعقوب کی پیدائش سے پہلے خدا نے کہہ دیا تھا بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، کیونکہ خدا علم ثابت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا نے کہہ دیا تھا کہ اپنے عہدے کو ناچیز جانے کا، اپنے جو پلوٹے ہونے کا حق ہے اسے ناچیز جانے کا، اس نے کیا کیا، ایک دال کی کٹوری کے لیے اپنے جو پلوٹے ہونے کا حق تھا اس نے بیچ دیا۔ اب اس کی ماں نے اس کو کیا، اور وہ جا کر اس نے جا کر اپنے باپ کو، وہ سارا آپ کو پتا، اس نے بال لگائے، یہ کیا وہ کیا، وہ جا کے برکت تھی، اور اس کا یہ خامیانہ ہوا، اس کی جب ماں بھی مری تھی نا، وہ اسے بھی نہیں دیکھ پایا کہ گناہ آپ کا بہت کچھ چھین لیتا ہے۔ اگر آپ کو بہت کچھ دیتا بھی نا تو بہت کچھ چھین بھی لیتا ہے۔ اس لیے یعقوب سمجھ گیا تھا، یعقوب جان گیا تھا کہ اب میں خدا کے ساتھ سیدھا چلوں گا تبھی میں اپنی برکتیں پاؤں گا، کیونکہ وہ پہلے بہت کچھ کھو چکا تھا۔ اب جب اسے اس کی بھیڑ بکری اس کے ماما کی وہ بھیڑیاں لے جاتا تھا یا کوئی بیمار ہو جاتی تھی تو وہ یہ نہیں کرتا تھا کہ خود کاٹ کے کھا لی یا بیچ دی، ہاں تو کہنا ماما بھیڑیا کھا گیا تھی یا ممو گئی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ماما کے ساتھ رہا، اور خدا نے جب اسے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے گھر چلا جا، اور خدا نے اس سے کہا آپ اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں، جو بنانا چاہتے ہیں، جب تک خدا آپ کے ساتھ نہیں نا آپ نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ بائبل یہ کہتے ہیں کہ جو گھر خدا بنانے والے کی محنت آیا، تو اسی لیے اپنی زندگی کے ہر ایک کام میں آپ خدا کو پہلا درجہ دیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں، آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ہاں تو آپ اگر خدا کی حضوری میں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ خدا سے پیار نہیں کرتے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں اور خدا کو پہلا درجہ ہمیشہ اپنی زندگی میں دیں۔ تیسرا یعقوب نے جو کہا خدا میں جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں تجھے دیا کروں گا۔ جب تک یسوع مسیح نے کہا جب تک یہ لوگ، یہ قوم ایسی قوم ہے کہ جب تک چین اور چمتکار نہ دیکھیں یہ خدا کا یقین نہیں کرتے۔ یسوع مسیح نے بھی یہ کہا اور یعقوب بھی یہ سمجھ گیا کہ اگر مجھے اپنی بیویوں کو قائل کرنا ہے، انہیں گائیڈ کرنا ہے، اسے دکھانا ہے، اسے سمجھانا ہے، تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اپنی ٹیسٹمنی کو شروع کیا۔ اپنی ٹیسٹمنی اس نے دکھائی کہ دیکھ میرے خدا نے میرے ساتھ کیا کیا، تیرے باپ نے میری 20 بار مزدوری بدلی پھر بھی میرے ساتھ خدا تھا۔ ہاللیلویا۔ تو اب کیا ہوا؟ اس نے اپنی ٹیسٹمنی کو لے کر ہاں اپنی بیویوں کو دکھایا، اور اس کے بعد اس کی بیویاں کہتی ٹھیک ہے جو تو کہے گا ہم وہ کریں۔ یہاں لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں اور میرڈ جو بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ اس چیز سے ایگری کریں گی کہ وہ جو میرڈ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بھائیوں سے زیادہ اپنے ماں باپ کی کیئر کرتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، پیار کرتی ہیں۔ مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی گلوری کو، اپنی سٹوری کو، اپنی ٹیسٹمنی کو شو کیا، تب لوگ جانے جو یسوع مسیح نے کہا یہ قوم ایسی قوم ہے کہ جب تک چن اور چمتکار یعنی کہ سائن اینڈ ونڈرز نہ دیکھے یہ یقین نہیں کرتے۔ یعقوب نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا یہ دیکھو تمہارے باپ نے میری مزدوری بھی بدلی، کئی بار میری مزدوری بدلی، مگر خدا میرے ساتھ تھا۔ اور جب سے ہم پڑھتے ہیں کہتا ہے ہائے رقم بخت، اگر خدا میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں لاٹھی لے کے آیا تھا، تو میں خالی ہاتھ چھوٹے آ جاتا۔ آج خدا نے اسے نوکر دیے، لونڈیاں دی، بیٹے دیے، بیٹیاں دی، بیوی دی، اور اتنا زیادہ اسے بلیس کر دیا کہ وہ جب نکلا تو لکھا کئی ہزار بھیڑ بکریاں اس کے ساتھ تھی۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں بجائے اس بات کی۔ آپ
आपकी टेस्टमनी आपकी पावर है। आपकी जो छोटी से छोटी टेस्टमनी है आप अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने घर वालों को बताएं। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि मैंने अपने घर पे काउंसलिंग नहीं की, कलाम नहीं सुनाया, मैंने अपनी टेस्टमनी से, अपने जो जिंदगी में खुदा ने मेरे किया है, मैंने उससे उनको कायल किया। हालेलुया। अगर आप किसी को कायल करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गवाही है। हालेलुया। मैं आज आपसे कहूंगा, आप जिस जगह पे काम करते हो, अगर आप पोछा लगाने वाले भी ना, वफादारी से लगाना कि नहीं मेरा मालिक देखे ना देखे, मेरा हेमली मालिक मुझे देख रहा है। अगर आप उसमें ध्यानदार रहोगे ना तो खुदा आपकी मजदूरी को बदलता भी रहेगा, आपकी बरकतें भी बढ़ती रहेंगी। हालेलुया। क्योंकि ये याद रखिएगा, हमारा खुदा अहदों का खुदा है। खुदा अब्राहम से क्या कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, अब जब याकूब के ऊपर खुदा जाहिर हुआ, उसे कहता है मैं तेरे बाप का खुदा, तेरे दादा का खुदा हूं, अब मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा कि तुझे मैं बरकत दे के ही छोड़ूंगा। अब खुदा ने तो उसके साथ ऐड कर लिया। अब अगर आप उसके अंदर मिलावट करते हो, करप्शन करते हो, फिर कहते हो खुदा ना चलने का कोई फायदा नहीं, हाँ, तो फिर खुदा जिस तरह बनी इस्राइल कौम को कहा गया था कि खुदा से लेके गया, उन्होंने 40 दिन का सफर 40 साल में तय किया, इसमें खुदा का कसूर नहीं था। हालेलुया। तो ये अगर आप अपना सफर लंबा कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ, फिर मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ आप खुद उसके जिम्मेदार हो, वरना खुदा तो वो कभी ना हटता है ना कभी हटेगा। हालेलुया। और आपको पता है जब दाऊद ने जाति जूलियत को मारा था, हाँ, दाऊद ने जाति जूलियत को मारने से पहले क्या किया, वो कहता है तूने मुझे कुत्ता समझा हुआ है कि जो तू एक छड़ी लेके आया, हाँ, वो उसे क्या कहता है, कहता तू तलवार और ढाल लेके आया, मैं सेना के यहोवा के नाम से आया हूं। हालेलुया। और वहां वो अपने विरोधी को भी, अपने मुखालिफ को भी अपनी टेस्टमनी दे रहा है, कहता है जिस खुदा ने मुझसे शेर और भालू मरवाया ना, जाति जूलियत तुझे भी आज मेरे हाथ में करेगा। हालेलुया। अरे आप अपने मुखालिफ को भी बोलो, जिस खुदा ने मेरा सर दर्द सही किया ना, जिस खुदा ने मेरा बुखार उतारा है, ये टाइफाइड, ये डेंगू, ये हेपेटाइटिस, ये कैंसर भी ठीक करेगा। हालेलुया। और आप अपने जाति जूलियत से कहना गोले तू आज मेरे हाथ में होगा। हालेलुया। तब जब आप अपनी टेस्टमनी को आप जाकर ईमान के साथ और अपनी पूरी पावर के साथ दिखाएंगे। हालेलुया। आपकी टेस्टमनी आपकी हेल्पर है कि आप जब टेस्टमनी दे देते हैं कि मैंने अब नशाबाजी छोड़ दी है, मैंने नाच रंग छोड़ दिया है, मैंने ये करना छोड़ दिया है, मैंने वो करना छोड़ दिया है, जब आप ये दे देंगे टेस्टमनी, उसके बाद जब आप करने लगेंगे आपको अगर नहीं यार अब लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही, हाँ, आपने क्या करना है, आपकी टेस्टमनी देनी है ताकि लोग भी गवाह रहें और आप भी अड़े रहें। हालेलुया। आज भी लोग कहते हैं हमें डर लगता है, आपको पता है 365 मरतबा बाइबल में लिखा है डर नहीं, खौफ ना था, फिर भी उनको डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो वादे उन्होंने अपने लिए पर्सनली लिए नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप जब खुदा के साथ चलते रहेंगे, जब खुदा देखेगा हाँ ये मेरे साथ वफादार है, फिर खुदा आपको एक डिवाइन विजडम देगा, एक डिवाइन एक खुदा आपको प्लान देगा, उस प्लान के तहत आप निकल पाएंगे। हालेलुया। जिस तरह खुदा ने याकूब को कहा कि अगर ऐसे ना तो लकड़ियां छीन, उसको अपने ख्वाब में देखता था, जो उसके साथ बांधा जाता था है किया जाता था, वो ख्वाब में देखता था, वो सुबह उठ के वैसा ही करता था कि लकड़ियों को छीन रहा है, चतरीदार बच्चे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ये सारा पता है आपको, मैं इसलिए आपको यहाँ से आगे लेकर जा रहा हूँ। हालेलुया। आप जब तक खुदा के लिए कुछ करना ठान नहीं लेते, खुदा भी आपकी मदद नहीं करता। आप ठान लेंगे खुदा भी आपकी मदद करेगा, हाँ अब इसकी मदद करो, क्योंकि आपने ठान लिया है कि मैंने करना है। और अब जब देखा उसने याकूब ने, अब उसने जब खुदा ने उसे कह दिया, अब मजे की बात ये खुदा ने उसे कहा था ना, किसी और पादरी ने नहीं कहा था, एल्डर साहब ने नहीं किया कि तू अपने बाप दादा के घर लौट जा, ऐसा ही है
پڑھا تھا نا 3 آیت کو 36 باب کو. خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے گھر پہ لوٹ جا. اب کیا ہوا؟ یعقوب نے کیا کیا؟ یعقوب نے اپنی بیویوں کو، ہاں اپنے نوکر چاکروں کو، اپنے جانوروں کو آگے بھیج کر پوری رات وہ دعا کرتا رہا. پوری رات وہ دعا کرتا رہا اور دعا کر کے اس نے کیا کیا؟ خدا نے اس دن اس کا نام تبدیل کیا. ہاللیلویا. خدا نے اس کی پہچان بدل دی. اس نے کہا، کہتا ہے جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. اس نے کہا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے. اس نے کہا آج کے بعد تو اسرائیل کہلائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پہلے تو ایک دھوکے باز تھا، اب تو لاڈلا کہلائے گا. ہاللیلویا. آپ کیا کرتے ہو اپنے اس پروفیسی کے لیے کہ جو خدا نے آپ کو دے دی ہے، ایک ٹیسٹمنی دے دی ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ چل کرو، ہاں جی ٹھیک ہے، خدا نے کہا اتنا ہو جائے گا. ہاں وہ پوری رات دعا کر رہا ہے اور پوری رات وہ فرشتے کے ساتھ کشتی کر رہا ہے اور وہ گھٹنے تک ہاں وہ دعا کرتا رہا اور لڑتا رہا. آپ جب پرے کرتے نا کشتی کرتے ہو. ہاللیلویا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لکھا ہے جب وہ نکلا تو اس کا بھائی 400 لوگ لے کر اسے ملنے کو آ رہا تھا. آپ جب اپنے بہن بھائیوں کو ملنے جاتے ہو کتنے لوگوں کو لے کے جاتے ہو؟ اس کا بھائی ملنے نہیں، اسے مارنے آ رہا تھا. ہاں اس نے کیا کیا؟ پھر وہی اسٹریٹجی یوز کی. اس نے اپنی ٹیسٹمنی کو لیا اور اس نے آگے بھیجا. اس نے کچھ نوکر بھیجے اور کچھ جانور بھیجے اور اسے کہتا ہے اگر تجھے پوچھے نا یہ کس کے نوکر ہے تم، یہ کس کے جانور ہو، تم کس کے نوکر ہو، کہنا تیرے خادم کے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج تو لوگوں کی اکڑ اتنی ہو جاتی ہے، اور تھوڑا سا کچھ ہو جائے نا ان کی زندگی میں ہاں تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم سے بڑا کوئی رہ ہی نہیں گیا. وہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے اگر تم سے پوچھا جائے نا، تم سے پوچھے یہ کون کس کے جانور ہے، تو کن کا نوکر ہے، تو کہنا تیرے خادم کے. خادم کہا جاتا ہے نوکر کو. ہاللیلویا. اور کہتے ہیں کہنا کہ تیرا خادم پیچھے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور قول بھیجا، کہتا ہے اگر اس سے بھی پوچھے تو سیم یہی کہنا کہ تیرا خادم اسے خدا نے بہت بلیس کیا ہے، وہ پیچھے آ رہا ہے. ہاللیلویا. آپ کی ٹیسٹمنی آپ کے دشمنوں کو آپ کا دوست بنا دیتی ہے. ہاللیلویا. ارے آپ کی ٹیسٹمنی آپ کے دشمن کے دل میں آپ کے لیے خوف پیدا کر دیتی ہے کہ یار اب یہ بہت بڑا ہو گیا. آج جس رشتے دار کے پاس تھوڑے پیسے ہو نا، سارے ہوتے نا بڑے اچھے دیکھنے رہتے نہیں جی کبھی برے وقت پہ کام نہیں آ جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چلو کبھی بچہ باہر جاتا ہے ہم کہاں گے تو انویٹیشن لیٹر دکھلا دے یا تھوڑے پیسے دے دو منڈے کا ویزا لگوانا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایسے ہی اس نے اپنی ٹیسٹمنی کو اپنے بھائی کے پاس بھیجا اور وہ 400 لوگ لے کر آ رہا ہے. اور لکھا ہے جب اس کے بھائی نے اس کی ٹیسٹمنی کو دیکھا اور وہ دوڑا اور آ کر اسے گلے لگایا. ہاللیلویا. اب پہلے اسے شاید وہ مارنے کے لیے آیا مگر اب وہ دوڑا اور لکھا وہ لپٹے اور کئی دیر تک روتے رہے. ہاللیلویا. اور اس کے بعد جب اس نے کیا کیا، اس نے اپنی بیویوں کو اپنے بیٹوں کو آگے بلا کے کہتے ہیں تیرے خادم کے بچے ہیں. ہاللیلویا. آج ضروری یہ ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں کچھ کر دینا تو ہمبل ہونا. ہاں اکڑ گھمنڈ یہ صرف ہمارے خدا پر اچھی لگتی ہے. آپ ہمارے یسوع مسیح کو دیکھ لو، ہمارے ماسٹر کو دیکھ لو جس کی وجہ سے آج اس دنیا میں ہماری پہچان ہے. لیکن جب آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح کو مل گیا تو وہ ہمبل ہوا، وہ پاؤں دھونے لگ گیا. اور آج لوگ آ کر بیٹھ کے جو نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بات کرتے ہیں کہ ایسی ان کو چیز بان جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کی ٹیسٹمنی آپ کی پاور ہے، مگر یاد رکھیں آپ کو گھمنڈ نہیں بننی چاہیے.